یہ سیزن کا مہینہ آنے والا ہے، یہ کمائی کا مہینہ آنے والا ہے، سیزنل منتھ، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے۔ اور کیسے شروع کرنی ہے، میں اس کے بارے میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، دعاؤں کا اہتمام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جاتی رہی ہے کہ رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان کے مہینے کا آغاز ہوتا، جیسے جیسے شعبان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، رمضان قریب آتا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کنز العمال کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور دعا منقول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرمایا کرتے اور اپنے صحابہ کو رضوان اللہ تعالی کرتے کہ یوں مانگا کرو، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم سلمنی لرمضان، کہ یا اللہ مجھے رمضان تک کے لیے صحیح سالم رکھنا، وسلم رمضان علی، رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا، وسلم لی متقبلا، اور رمضان میرے لیے صحیح سالم بھی ہو اور مقبول بھی بن جائے۔ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھنا مطلب رمضان آئے اور میں عبادت کرنے کے قابل ہو سکوں۔ رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا، رمضان آئے اور موسم میرے لیے عبادت کے قابل ہو سکے۔ وسلم لی متقبلا، رمضان کو میرے لیے مقبول بنا دینا، مطلب عبادت ہو رہی ہے، نہ جانے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اللہ وہ قبولیت والی عبادت ہو۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، وہ نبی، یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، وہ نبی جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہے نا، جو اپنی زندگی میں اضافے کی دعا نہیں کرتے۔ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، کہ میں بھی اشتیاق رکھتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں اللہ سے۔ وہ اپنی زندگی میں اضافے کی دعا نہیں فرماتے، لیکن رمضان کا مہینہ اتنا خصوصی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اضافے کی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ دے دے، یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور ہمیں کس قدر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پہلی چیز، دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں۔ نمبر 2، دنیاوی اعتبار سے اگر میں ذکر کروں، رمضان المبارک کے اعتبار سے ہیں اور ان ضروریات میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہم رمضان کی عبادات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ان ضروریات کو رمضان سے پہلے پورا کر لیں، چاہے وہ کچن کی ضروریات ہو، چاہے وہ عید کی ضروریات ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان سے پہلے خریداری کرتا ہے، ضروری خریداری، اس نیت سے کرتا ہے کہ میں رمضان سے پہلے خریداری کروں، رمضان میں مجھے بازاروں کے چکر نہ لگانے پڑیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بازاروں میں میں نے وقت ضائع کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں مسجد میں اپنے وقت کو قیمتی بناؤں، میں عبادت میں اپنے وقت کو قیمتی بناؤں۔ فرمایا یہ خریداری بھی اس کا نیک عمل میں لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی رمضان کی تیاری میں شامل۔ پھر آگے چلیں، اگر کوئی ضروری ملاقات ہے، کسی سے ضروری ملنا جلنا ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اس سے بھی فارغ ہو جائے۔ بزرگان دین کے اگر ہم واقعات اٹھائیں تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے، رمضان سے پہلے وہ اپنے متوسلین، اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کو پیغام بھیج دیا کرتے تھے کہ بھئی کسی نے ملنا ہے مل لو۔ اب رمضان کا مہینہ بک ہو چکا ہے، اب بندے اور اللہ کا معاملہ ہوگا، اب بیچ میں کوئی حائل نہ ہو۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ رمضان سے پہلے وہ ملاقاتیں وغیرہ کر کے رمضان کو خاص اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ آگے چلیں، رمضان کی تیاری کا ایک اور مرحلہ، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ابھی سے عادت ڈالیں۔
رمضان کا مہینہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم حسد کر رہے ہیں، ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں. تو وہ ساری عبادت جو رمضان کے مہینے میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی تھی وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی پھر. تو لہٰذا ان خرافات سے، ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی سے اس کا اہتمام کریں گے. پھر رمضان کی تیاری کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر دیں. اگر کوئی روزہ قضا ہوا تھا تو کوشش کریں اس کی قضا کر لیں. پچھلے رمضان کا کوئی ہوا تھا حقوق اللہ. کوئی نماز قضا ہوئی تھی اس کو کر لیں حقوق اللہ. حقوق العباد کی طرف آ جائیں. کسی کا دل دکھایا تھا اس سے جا کے معافی مانگ لیں. کسی کی زمین ہڑپ کی تھی اس سے جا کے معاملہ درست کر لیں. کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے اس سے جا کے معاملہ درست کر لیں. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے کی عبادات سے ہم مستفید ہو سکیں. اور ایک اور چیز کہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ناراضگیاں دور کر لیں. حسن سلوک کا اہتمام کر لیں. ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے سوائے ان 2 شخصوں کے کہ جن 2 شخصوں کے درمیان ناراضگی اور قطع تعلق ہوتا ہے تب تک ان کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور اگر ہماری ناراضگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جایا کرتی ہیں، گھریلو معاملات پہ ہو جایا کرتی ہیں، خاندانی معاملات پہ ہو جایا کرتی ہیں، کبھی انا کا مسئلہ، کبھی ضد کا مسئلہ، کچھ بھی ہے، رمضان کی برکت سے ان ناراضگیوں کو دور کریں تاکہ رمضان کی عبادت بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے. تو یہ چند گزارشات ہیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق